جی محمد عمر صاحب جی السلام کیسے ہیں؟ علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر جان کچھ جی سر. سوالات تھے جی سر. آپ سے. پہلا یہ سوال ہے کہ میں نے کمال الدین و تمام النعمہ میں نا حدیث پڑھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے اس میں اختلاف ہے کہ وہ آذر تھے یا طارق تھے نا. تو اس حدیث سے صحیح ہے، یعنی اس کی سندن بھی صحیح ہے. وہ اگر آپ کھول لیں کمال الدین میں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام والا چیپٹر، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. وہ اس میں پہلی حدیث ہی ہے، اس میں سرا آپ کے ساتھ. جی جی في غيبة إبراهيم. جی یہ تو لمبی حدیث ہے. جی اس کے شروع میں ہی نا ایک ہے نا وہ اس میں امام صادق علیہ السلام وہ باقاعدہ وہ جو ہے ابو ابراہیم علیہ السلام منجما لنمرود ابن کنعان وکان نمرود لا يصدر الا عن رأيه. جی جو کہتے ہیں کہ جو نمرود کے منجم تھے، اس میں شروع میں نام تو نہیں لکھا کسی کا. نہیں نام تو نہیں لکھا، لیکن یہ اس سے تو وہی ظاہر ہوتا ہے کہ آذری والد تھے. تو پھر یہ کیسے دعویٰ کیا کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ جب نام ہی نہیں ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آذر تھے؟ نہیں تو اس کی اگر اس کی صفات جو ہیں وہ ساری مشرکانہ ہیں. کیسے مشرکانہ ہے؟ منجم تھے نمرود کے لیے، نمرود کے دربار میں منجم تھے، کام کرتے تھے. وہاں علی ابن عقیل بھی وہ ہارون کے دربار میں کام کرتے تھے. جی وہ تو کرتے تھے. اگر آپ سے تھوڑا پڑھے نا تو آپ بتائیں نا اس میں کون سی صفت ہے مشرکوں والی؟ اگر آپ اس حدیث کو مکمل پڑھیں نا، اصل میں میرے سامنے ابھی ہے نہیں تو دو صفوں کی حدیث ہے نا بھائی، اس طرح تو نہیں کہ مکمل ابھی پڑھیں. اس میں تو میں نے حدیث بارہا پڑھی ہے، ایسی بات نہیں کہ میں نے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، میں نے 12 دیکھی ہے. تو آپ بتائیں کہ اس میں کہاں لکھا کہ وہ مشرک تھے؟ اب میرے سامنے ابھی حدیث ہے نہیں نا اصل میں. تو نہیں ہے تو آپ دوبارہ پڑھ لیں، اس کو بتائیں کہ بھائی اس میں کیا کون سی ایسی بات ہے کہ مشرکوں والی بات. اچھا اسی میں اسی حدیث کے اندر نا وہ جو ہے وجلناہم لسان صدق علی ہیں، اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام کی تشریح بھی ہے. تو میں نے پوچھنا یہ تھا، جب میں نے اس کو پڑھا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا یہ شیخ صدوق کے اپنے الفاظ ہیں یا امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. وہ تشریح جو ہے ایسے مراد امیر المومنین سے نہیں لگتا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے الفاظ ہیں، لگتا یہی ہے. وہ اخبارہ جو ہے اس کے بعد وہ شیخ صدوق کے الفاظ ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ صدوق کے الفاظوں یا حدیثوں. بہرحال یہ مطلب جو ہے دوسرے احادیث میں بھی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ دوسرے احادیث میں نہ ہو. لیکن یہاں پہ کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ شیخ صدوق کے الفاظ ہیں. وہ ہو سکتا ہے کچھ صدوق کے الفاز ہوں، لیکن اس طرح کوئی تصریح نہیں ہے. ہو سکتا ہے امام علیہ السلام کے الفاظ ہوں، اور وہ جو ہے یہ دوسری احادیث میں بھی ہے کہ یعنی وجعلنا لهم لسان صدق علیا وہ امیر المومنین علیہ السلام ہے. جی صحیح. اچھا اگر دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا مدودی صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے امرہم شورا بینہم وشاورہم فی الامر، اس سے خلافت کا شورا سے انعقاد جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے. تو پھر ابو بکر قرآن کا مخالف ہے کیونکہ اس نے کسی کے مشورے کے بغیر عمر کو خلیفہ بنا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں یہ پھر عمر بھی اس مسئلے میں کافر بنتا ہے کیونکہ اس نے ابو بکر کے استخلاف کو مانا کیوں ہے. عمر نے کیوں ابو بکر کی بات مانی جب اس نے مشورے کے بغیر اس کو خلیفہ بنایا. پھر عمر کا بھی یہ آتا ہے کہ اس نے جو شورا بنایا 6 آدمیوں کا. قرآن یہ تو نہیں کہتا کہ صرف 6 آدمی مشورہ دے سکتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے سب صحابہ سے، سب مسلمانوں سے مشورہ لے لو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کہاں سے اجازت ملی کہ دوسروں کو نکال دے؟ اور پھر کوئی یہ حدیث نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں وشاورہم فی الامر کہ تم یہ مشورہ کرو ان سے، یہ امامت کے متعلق ہے. ٹھیک ہے نا؟ وشاورہم، میں آپ کو یہ آیت دکھا دیتا ہوں. جو چیز قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے اس پہ مشورے کی گنجائش نہیں ہے. مشورہ ان چیزوں میں جو قرآن و سنت میں نہیں ہے. مثلا آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، بھئی یہ عورت اچھی عورت ہے یا نہیں، آپ اس کو نہیں جانتے. آپ محلہ والے سے یا کسی بڑے سے پوچھتے ہیں نا، اس سے پوچھتے ہیں تو ان باتوں میں، یا کہیں میں آپ کو کاروبار کرنا چاہتا ہوں
بھائی کاروبار میں اچھا میں یہاں پہ دکان کھول دوں، یہ اچھی بات ہے یا غلط بات ہے؟ یہ اس باتوں میں مشاورہ ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے تو اس میں مشاورہ ہو نہیں سکتی. میں آپ کو ایک منٹ میں میں آپ کو قرآن کی کچھ آیات دکھا دوں. لیکن سورہ مبارکہ احزاب میں اللہ رب العزت کا ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن اور مومنہ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کریں کہ ان کے اپنے بھی کوئی چوائس ہو، اپنا بھی کوئی آپشن ہو اس میں، ٹھیک ہے نا. جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا فیصلہ کر دیا، فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ مولا من اطاع علی علیہ فقد اطاعنی انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعد ابدا کتاب اللہ وعزت اہل بیتی. جب انہوں نے فیصلہ کیا تو اس میں مشورہ نہیں ہو سکتا نا. ابھی ہم اور آپ مشورہ کریں نماز واجب ہے یا نہیں ہے، مشورہ کریں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، یہ مشورہ اس پہ اللہ کی لعنت اس مشورے پر. ہمارے مشورے اس بات کے لیے نہیں ہوتے، مشورے اس بات جی میں وہ تو جو دین کے حتمی فیصلے پہ کسی کو کوئی وہ مشورہ نہیں کرتے، وہ تو پھر وہ ظاہر ہے نا، وہ منسوخ نہیں مانتے نا اہل سنت. تو عرض یہی ہے نا، عرض یہی ہے اگر اس آیت کو مان بھی لینا تو ابو بکر کی خلافت باطل ہے، کیونکہ ابو بکر کی اپنی جو خلافت ہے وہ مشورے سے نہیں ہوئی تھی، مشورے سے نہیں. سقیفہ بنی ساعدہ میں مشورہ نہیں ہوا تھا، سقیفہ بنی ساعدہ میں ہم مشورہ، وہاں پہ کوئی تشاور نہیں تھا، یعنی وہاں پہ انصار بھی جیتا ہے ان کے ساتھ مشورہ نہیں ہوا تھا کہ وہاں پہ کسی کی رائے لی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اہل بیت علیہ السلام سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا، بہت سارے صحابہ سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ پھر عمر کی اپنی خلافت جو ہے وہ بغیر مشورے کی ہے. عثمان کی خلافت جو بنی ہے وہ شورا میں صرف 6 آدمی تھے، ٹھیک ہے نا. یہ سب بدعتیں ہیں، تینوں کی تین کی خلافت باطل ہو جاتی ہے اس سے. صحیح. اور آگا ایک بات کافی مشہور ہے، مجھے اس کی کوئی معتبر حدیث نہیں ملی، کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے 3 شرطیں رکھی گئی تھی عبد الرحمن ابن عوف کی طرف سے، تو اس میں آپ نے تیسری شرط سیرت الشیخین پر عمل کرنے کو یعنی انکار کر دیا تھا. کیا اس کا کوئی حوالہ ہے جو یہ میں آپ کو اس کا حوالہ ہے، ایک منٹ میں دیکھوں اگر مجھے مل جائے. دیکھیں ایک منٹ بھائی. یہ میرے پاس تھا، میں نے اس کو نوٹ کیا تھا، ابھی پتہ نہیں وہ حوالہ مجھے نہیں مل رہا. یہ ہے کتابوں میں نے دیکھا، اس کا نوٹ بھی کیا تھا ابھی، لیکن مجھے بھی نہیں مل رہا. جی سر، اگر مجھے مل جائے تو پھر میں آپ کو کبھی دکھاؤں گا. یہ چلے گئے بھائی. بہرحال ابھی مجھے نہیں مل رہا. یہ میں نے کہاں نوٹ کیا تھا. اچھا میرے پاس کالر ہے سید مسعود مدنی صاحب. جی مدنی صاحب السلام علیکم. ٹھیک ہے آپ. وعلیکم السلام جناب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی. مولا کائنات آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہماری زندگی بھی آپ کو لگ جائے. میں آپ کا خادم ہوں. تھینک یو سر. اللہ میاں آپ کو زندگی خضر عطا کرے. ہم وہ تو دوسرے لفظ استعمال نہیں کر سکتے، عمر خضر والا، زندگی خضر والا ہم کر سکتے ہیں. تو میں سر آپ کو تقریباً 1.5-2 سال سے سن رہا ہوں جی، اور ریگولر یقین کریں جب تک میں نہ سنوں مجھے نیند نہیں آتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں سن جاتا ہوں اور وہ آپ کی اسپیچ آن رہتی ہے. تو الحمدللہ. اور جو سب سے بڑی بات
سر جو میری آبزرویشن ہے نا، یقین کریں کہ آپ کے تعلیمات کی وجہ سے میں اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کرام کے دور میں ہوں. آپ اللہ نے آپ کو اتنی عزت کہ ہمارے ذہن میں وہ انفارمیشن دے دی ہے نا سر، کہ ہم Thank you, اپنے sir. آپ کو اسی ماحول میں محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں ایسی گائیڈ لائن ملتی ہے، ہماری آنکھیں روشن ہو گئی ہیں. اللہ بھی آپ کو سلامت رکھے، تندرستی دے. صرف آپ کو سلام کرنا تھا تھینک یو سر. اللہ آپ کو بہت عزت اور دے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت الہی مہربانی، بہت آمین. مہربانی الہی سلامت بھائی. آمین. اللہ آپ کو مہربانی. بہت عزت دے. بہت مہربانی مدنی صاحب، بہت مہربانی. تھینک یو سر. ابھی میرے پاس کالر ہے جی عنایت اللہ صاحب. ایک منٹ میں، یہ بہت سارے لوگ کال کرنا چاہتے ہیں واٹس ایپ سے. جی عنایت بھائی، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. اللہ آپ کو آپ سلامتی کیسے دے. ہیں؟ تھینک یو سر، تھینک یو. پہلے بات تو یہ ہے کہ میں بہت ذہن میں سوال رکھتا ہوں، مگر جب آپ کی لائن لگ جاتے ہیں تو ذہن سے سب چلے جاتے ہیں. کیا آپ کا کوئی میرا کوئی بات منتر ہے؟ وغیرہ نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. تو میرا سوال یہی ہے، جو 12 امام علیہ السلام ہے، تو ان کی جو میں ایک طالب علم ہوں، تو ان کا سلسلہ میں کوئی ایسا ہوا کہ امام ایک موجود نہیں، انتقال ہو گیا، اس کی بہت بعد دوسرا امام آیا، ایسا ہوا؟ مجھے نہیں سمجھا آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں جو 12 امام ہے، تو 12 امام میں ایسا ہوا کہ ایک امام انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد بہت سال بعد دوسرا امام کا دنیا میں آیا. نہیں، سب ایک دوسرے کے بیٹے تھے نا. تو یہ تو جو 12واں امام ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، 11ویں امام کے بیٹے تو ہیں. ان کی پیدائش ہے سنہ 255 میں. تو کتنا سال ہوا آپ؟ یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کو کتنا عمر ہوا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ یا مرے ہیں؟ تو زندہ ہے. زندہ. ٹھیک ہے نا. عیسیٰ ان سے پہلے دنیا میں آئے تھے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے نا، عام الفیل ہاں. کو 17 ربیع الاول رام الفیل، بعض لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول عام الفیل. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر سے 600 سال سے زیادہ شاید لگ بھگ گزر چکے تھے، 600 کے لگ بھگ. ٹھیک ہے نا. تو وہ زندہ تھے. صحیح ہے نا. موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ اگر چاہے کسی شخص کو، ابھی عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے زندہ ہے یا اس سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے نا. اللہ چاہے اس کو مزید 5000 سال عمر دے سکتا ہے، 10,000 بھی دے سکتا ہے. جبرائیل علیہ السلام کب پیدا؟ اللہ نے خلق کیا تھا آدم سے پہلے، آدم کی ولادت سے پہلے. ٹھیک ہے نا. آدم ولادت تو نہیں، آدم کی خلقت سے پہلے. تو یہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. تو ایک منٹ میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. ایک منٹ میرے بھائی. وہ ایک بھائی صاحب نے عثمان کے متعلق پوچھا تھا نا، وہ بیعت عبد الرحمن بن عوف علی. یہ کتاب ہے تاریخ الطبری. ایک منٹ بھائی صاحب آپ سن لیں. تاریخ الطبری الجزء الثالث. میں آتا ہوں آپ کے پاس عنایت اللہ بھائی، آپ انتظار کریں. جزء ثالث، چھاپ مؤسس العالمی للمطبوعات، سنہ 2012 میں چھپی ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ صفحہ نمبر 605 کے صدر میں، 605 کے آغاز میں قصۃ الشورا ہے. قصۃ الشورا صفحہ نمبر 601 میں، اس کے آغاز میں یہ قصۃ الشورا ہے. یہاں پر آ جاتا ہے، یہاں پر میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں پر یہ لکھا ہے. 601 میں شروع ہوتا نا. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ قصۃ الشورا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر 601 میں شروع ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں 603 چیز، یہ لمبی کہانی ہے اس کی. یہ 604 ہے. یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک منٹ میں دکھا دیتا ہوں. اس سطر وغیرہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے ہائی لائٹ نہیں کیا تھا. یہ صفحہ نمبر 605 ہے نا، اس کے اختتام میں یہاں پر ہے وہ مسئلہ. کہتا ہے کہ
قال عبد الرحمن إني نظرت وشاورت فلا تجعلن أيها الرات على أنفسكم سبيل. ودعا علي عليه السلام عليك عهد الله وميثاقي لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفين من بعده. قال أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرہ شیخین پہ عمل کرو. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے علم کے مطابق عمل کروں گا. عثمان سے یہی بات عثمان سے کہا تو اس نے کہا کہ جی ہاں. اس نے کہا نعم. عثمان نے کہا جی سیرہ شیخین پہ چلوں گا. تو اس عبد الرحمن بن عوف نے عثمان سے بیعت کر لی. یہ الکامل میں بھی ہے, دوسرے کتابوں میں بھی موجود.